میں ڈاکٹر ابرار ہوں۔ آج سے 12 سال پہلے جب میں نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کر کے اپنے شہر میں ایک چھوٹا سا کلینک کھولا تھا۔ میری عمر 27 سال تھی۔ زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ صبح مریضوں کا ہجوم، دوپہر میں کچھ سکون، شام کو دوبارہ مصروفیت اور رات کو تھکن سے چور ہو کر بستر پر گر جانا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ہمیشہ اسی ڈگر پر چلی رہے گی، لیکن بعد اوقات تقدیر انسان کی دہلیز پر اس انداز سے دستک دیتی ہے کہ ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ سردیوں کی ایک خوبصورت صبح تھی۔ سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں کلینک کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں اپنی میز پر بیٹھا مریضوں کی رپورٹس دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا۔ میں نے سر اٹھایا اور پھر وقت جیسے تھم گیا۔ میرے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، سفید لباس، ہلکا سا دوپٹہ، چہرے پہ عجیب سی معصومیت، اور سب سے بڑھ کر وہ نیلی آنکھیں۔ ایسی آنکھیں میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ اس کی آواز میں ایسی نرمی تھی جیسے کسی پرسکون جھیل پر ہلکی ہوا چل رہی ہو۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ دنوں سے طبیعت بہت خراب ہے، بخار رہتا ہے، کمزوری بھی بہت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے معائنہ شروع کیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرا دل پہلی بار اپنے اختیار سے باہر جا رہا تھا۔ اس دن میں نے اسے دوائیاں لکھ دیں۔ جب وہ جانے لگی تو میں نے بے اختیار پوچھا، آپ کا نام؟ اس نے پلٹ کر دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، ایمان، اور پھر وہ چلی گئی، لیکن اپنے ساتھ میرا سکون بھی لے گئی۔ اس کے بعد ایمان روزانہ چیک اپ کے لیے آنے لگی۔ ہر دن میرا انتظار بڑھتا جاتا۔ میں گھڑی دیکھتا رہتا۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا میرا دل دھڑک اٹھتا، اور جب وہ اندر آتی مجھے لگتا جیسے کمرے میں روشنی پھیل گئی ہو۔ ہماری گفتگو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ پہلے صرف بیماری کی بات ہوتی، پھر موسم کی، پھر زندگی کی، اور پھر دل کی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن جو بھی کہتی دل میں اتر جاتا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، آپ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، کچھ خاموشیاں لفظوں سے زیادہ شور کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اس جواب نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ 2 ہفتے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو چکی تھی۔ یہ اس کی آخری وزٹ تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر آج اسے جانے دیا تو شاید پھر کبھی نہ دیکھ سکوں۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل بے قابو تھا۔ آخر میں نے ہمت کی، ایمان، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ کا نمبر لے سکتا ہوں؟ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ میں نے سوچا شاید میں نے غلطی کر دی۔ پھر اس نے اپنے پرس سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا، نمبر لکھا اور میری طرف بڑھا دیا۔ یہ لیجئے۔ میں حیران رہ گیا، آپ نے اتنی آسانی سے دے دیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، ہر شخص کو نمبر نہیں دیتی ڈاکٹر صاحب۔ میں مسکرا دیا، لیکن میرے اندر خوشی کا طوفان برپا تھا۔ اس رات میں نے اسے پہلی بار میسج کیا، السلام علیکم۔ چند لمحوں بعد جواب آیا، وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ میں نے لکھا، ایک بات کہوں؟ جی، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ کافی دیر تک جواب نہ آیا۔ پھر اس کا مختصر سا پیغام آیا، کاش نصیب بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے۔ یہ جملہ پڑھ کر میرا دل عجیب سا احساس سے بھر گیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے کوئی گہرا دکھ چھپا ہوا ہے۔ دن گزر گئے، ہماری باتیں بڑھتی گئی، صبح کی دعا سے رات کے آخری سلام تک۔ وہ میری عادت بنتی جا رہی تھی، لیکن ایک عجیب سی بات تھی، وہ صرف دن میں بات کرتی تھی، رات ہوتے ہی وہ غائب ہو جاتی تھی۔ میں نے کئی بار پوچھا، رات کو کہاں چلی جاتی ہو؟ وہ ہنس کر کہتی، راتیں میری نہیں ہوتی۔ یہ جملہ ہمیشہ مجھے الجھا دیتا۔ ایک دن میں نے اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، میری ماں ہے بہت بیمار، ایک چھوٹی بہن ہے، والد اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے۔ اس دن پہلی بار مجھے اس کے لیے ہمدردی محسوس ہوئی۔ ایمان صرف خوبصورت ہی نہیں تھی، وہ بے حد دیندار بھی تھی۔ 5 وقت نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی۔ ہماری گفتگو میں اکثر اللہ کا ذکر ہوتا۔ ایک دن اس نے مجھے یہ باتیں بولی تو میں خاموش ہوگا، کیونکہ میں تو بے قاعدہ تھا، مگر دل کا سکون صرف اللہ دیتا ہے۔ اس دن سے میری زندگی بدلنے لگی، میں باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا۔ میں جان چکا تھا کہ میں محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ ایمان صرف میری پسند نہیں رہی، وہ میری ضرورت بن گئی تھی۔ میرے دن کا آغاز اس سے ہوتا، میرے خواب
اس پر ختم ہوتے اور میرے دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ قسمت نے ہمارے لیے کیسا امتحان لکھ رکھا ہے، اور یہ تو بس صرف آغاز تھا۔ ایمان اب میری زندگی کا وہ حصہ بن چکی تھی جس کے بغیر ہر لمحہ ادھورا لگتا تھا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اس کا خیال آتا اور رات سونے سے پہلے آخری دعا بھی اسی کے نام کی ہوتی۔ ہمارے درمیان باتوں کا سلسلہ اب رسمی نہیں رہا تھا، ہم گھنٹوں ایک دوسرے سے زندگی، خوابوں، خوف، امیدوں اور ماضی کے بارے میں بات کرتے۔ ایمان کی آواز میرے دن کا سکون بن گئی تھی۔ وہ بہت کم ہنستی تھی، مگر جب ہنستی تو یوں محسوس ہوتا جیسے کسی ویران باغ میں اچانک بہار آ گئی ہو۔ میں اکثر سوچتا کہ آخر اس مسکراہٹ کے پیچھے کون سا غم چھپا ہے جو ہر خوشی کو ادھورا کر دیتا ہے۔ اس کی ہر بات میں ایک عجیب سی اداسی تھی، جیسے وہ خوش رہنے کی کوشش تو کرتی ہو مگر خوشی اس سے روٹھ گئی ہو۔ میں اس کے دل تک پہنچنا چاہتا تھا، اس کے زخموں کو سمجھنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے گرد ایک ایسی دیوار کھڑی رکھتی تھی جسے عبور کرنا آسان نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری قربت بڑھتی گئی۔ ایمان میری زندگی میں صرف محبت بن کر نہیں آئی تھی، بلکہ وہ میرے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ بن گئی تھی۔ اس نے مجھے نماز کی پابندی سکھائی۔ پہلے میں نماز کبھی پڑھ لیتا تھا اور کبھی چھوڑ دیتا تھا، مگر اب اذان کی آواز سنتے ہی دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میں مسجد کی طرف دوڑ پڑتا۔ ایمان اکثر کہا کرتی، ابرار انسان کی اصل طاقت اس کے رب سے تعلق میں ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دل پہلے سے کئی زیادہ مطمئن ہو گیا ہے۔ میرے اندر ایک نئی روشنی جاگ اٹھی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اللہ نے ایمان کو میری زندگی میں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مجھے بہتر انسان بنا رہی تھی، اور یہی احساس میری محبت کو اور بھی گہرا کر رہا تھا۔ لیکن جتنی ہماری قربت بڑھ رہی تھی، اتنے ہی کچھ سوالات میرے دل میں جنم لے رہے تھے۔ ایمان کبھی رات کو فون نہیں اٹھاتی تھی، سورج ڈھلتے ہی وہ اچانک خاموش ہو جاتی، میرے پیغامات کا جواب نہیں آتا، میری کالز بند ہو جاتی۔ اگلے دن وہ ایسے بات کرتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب میں وجہ پوچھتا تو ہنس کر بات بدل دیتی۔ کبھی کہتی رات کو مصروف ہوتی ہوں، کبھی کہتی گھر کے کچھ کام ہوتے ہیں، مگر اس کی آواز میں ہمیشہ ایک جھجک ہوتی، جیسے وہ کوئی راز چھپا رہی ہو۔ میں نے کئی بار اصرار کیا، مگر اس نے کبھی تفصیل سے کچھ نہ بتایا۔ محبت انسان کو اندھا بھی بنا دیتی ہے اور صابر بھی۔ میں نے اپنے سوالات دل میں دفن کر دیے۔ ایک دن میں نے اس سے اس کے خواب پوچھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، میرا خواب ہے کہ میری بہن بہت پڑھے لکھے ایک کامیاب انسان بنے اور میری ماں دوبارہ ہنسنے لگے۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، اور تمہارا اپنا خواب؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، کچھ لوگوں کے نصیب میں اپنے خواب نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے خواب پورے کرتے کرتے خود کو ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی یہ بات میرے دل پر تیر کی طرح لگی۔ میں اس لمحے سمجھ گیا کہ ایمان کی زندگی عام لڑکیوں جیسی نہیں ہے۔ اس کے کندھوں پر کوئی بہت بڑا بوجھ ہے، ایسا بوجھ جس نے اس کی مسکراہٹ چھین لی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ ایک شام جب ہم فون پر بات کر رہے تھے، میں نے ہمت کر کے کہا، ایمان میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر اس کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں ڈاکٹر صاحب، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں مزاح نہیں کر رہا، میں واقعی تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس بار اس کی آواز بدل گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے فوراً جواب دیا، یہ فیصلہ کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ میرے لیے تو تم سب کچھ ہو۔ لیکن اس نے پھر وہی جملہ دہرایا، کاش آپ حقیقت جانتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے دل میں گھر کر گئے۔ حقیقت؟ آخر کون سی حقیقت؟ کیا تھا جو مجھ سے چھپا رہی تھی؟ میں جاننا چاہتا تھا، مگر ہر بار وہ بات کو بدل دیتی۔ میں نے سوچا شاید ماضی کا کوئی زخم ہے، کوئی ایسی تکلیف جسے وہ دہرانا نہیں چاہتی۔ محبت کا تقاضا یہی تھا کہ میں اسے وقت دوں، اس پر دباؤ نہ ڈالوں۔ چنانچہ میں خاموش ہو گیا، مگر میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی والدہ سے ایمان کا ذکر کر لیا۔ پہلے تو وہ مسکرائیں، پھر میرے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر سمجھ گئی کہ معاملہ معمولی نہیں۔ میں نے انہیں ایمان کے بارے میں سب کچھ بتایا، اس کی خوبصورتی، اس کی دینداری، اس کی ماں، اس کی بہن اور سب سے بڑھ کر اس کے کردار کے بارے میں۔ میری والدہ نے کہا، اگر لڑکی واقعی ایسی ہے جیسی تم بتا رہے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ میرے والد بھی راضی ہو گئے۔ اس دن مجھے لگا جیسے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھے ملنے والی ہے۔ میں نے فوراً ایمان کو فون کیا، میری آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔
ایمان نے امی ابو کو سب بتایا، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایسا کہا، ہمیں تمہارے گھر آنا ہے۔ دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی، اتنی خاموشی کہ مجھے لگا شاید کال کٹ گئی ہے۔ پھر اس کی دھیمی آواز آئی، نہیں ابرار، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں حیران رہ گیا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے صرف اتنا کہا، بس نہیں ہو سکتا۔ میں نے صرف اصرار کیا، کم از کم اپنے گھر کا پتہ تو دو۔ وہ رونے لگی، اس کی سسکیاں میرے دل کو چیر رہی تھیں۔ میں بار بار پوچھتا رہا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک کال بند ہو گئی مگر موبائل بند تھا۔ میں نے پھر بھی کال کی لیکن موبائل بار بار بند ہی آ رہا تھا۔ اس رات میری زندگی کی سب سے لمبی رات تھی۔ میں نے شاید سینکڑوں بار نمبر پر کال کی، ہر گھنٹے ہر منٹ بعد، مگر ایمان جیسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا ہو۔ اگلے دن بھی انتظار کیا، ایک ہفتہ گزر گیا، مکمل طور پر وہ غائب ہو چکی تھی۔ ایسی اذیت تھی جس نے میری روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ میں کلینک میں بیٹھا مگر دل نہیں لگتا تھا۔ ہر مریض کے چہرے میں مجھے ایمان نظر آتی، ہر نیلی چیز مجھے اس کی آنکھیں یاد دلاتی۔ اذان کی آواز آتی تو دل بھر آتا کیونکہ نماز کی طرف لانے والی وہی تھی۔ میں نے پہلی بار جانا کہ محبت صرف خوشی نہیں دیتی، کبھی کبھی یہ انسان کو اندر سے توڑ بھی دیتی ہے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ تو ابھی امتحان کی ابتدا تھی، اصل طوفان تو ابھی آنا باقی تھا۔ ایک ہفتہ، پھر 2 ہفتے، پھر پورا مہینہ گزر گیا مگر ایمان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں نے اس نمبر پہ لاتعداد کال بار بار کی، بے شمار پیغامات بھیجے مگر ہر کوشش ناکام رہی۔ میری زندگی اچانک رک گئی تھی۔ کلینک میں مریضوں کے درمیان بیٹھا ہوتا مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا۔ راتوں کو نیند آنکھوں کوسوں دور تھی۔ کبھی اس کی ہنسی یاد آتی تھی، کبھی اس کی آنکھیں، اس کا وہ جملہ کہ کاش نصیب بھی اتنے خوبصورت ہوتے۔ میں بار بار سوچتا کہ آخر ایسا کیا تھا جس نے اسے مجھ سے دور ہونے پر مجبور کر دیا۔ انہی دنوں میرے ایک پرانے دوست کی شادی تھی جو دوسرے شہر میں تھا۔ میرا دل تو کہیں جانے کو نہیں تھا لیکن دوستوں کے اصرار پر مجھے جانا پڑا۔ وہاں روشنیوں کی چمک، موسیقیوں کی آوازیں، لوگوں کی ہنسی، میرا دل اب بھی ویران تھا۔ اچانک دوستوں نے شور مچایا کہ آج ایک مشہور خاصا آنے والی ہے جس کے رقص کے چرچے پورے شہر میں ہیں۔ میں نے بے دلی سے اسٹیج کی طرف دیکھا لیکن اگلے ہی لمحے میری سانس رک گئی۔ اسٹیج پر جو لڑکی آئی وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ ایمان تھی۔ اس کا وہی چہرہ، آج اس کے لباس اور اس کے انداز اور اس ماحول نے میری دنیا تہس نہس کر دی۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، پھر میں پتھر کا بن کر رہ گیا تھا۔ ایمان کی نظر جب مجھ پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھوں میں خوف، شرمندگی اور بس ایک ساتھ اتر آئی۔ میرے اندر غصے، دکھ، ٹوٹے ہوئے اعتماد اور محبت کی شکست کا ایسا طوفان اٹھا کہ میں خود کو قابو نہ رکھ سکا۔ میں اسٹیج تک گیا، اس کا بازو پکڑا اور غصے میں ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر میں ایک لفظ سنے بغیر وہاں سے نکل آیا۔ اس رات میرا دل نفرت، غصے اور ٹوٹے ہوئے خوابوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس لڑکی کو میں پاک دامنی کی مثال سمجھتا تھا وہ حقیقت میں ایک رقاصہ نکلی، لیکن قسمت ابھی اپنا آخری ورق نہیں کھول رہی تھی۔ چند دن بعد میرے اسپتال میں ایک نوجوان لڑکی آئی، اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ اس نے اپنا تعارف ایمان کی دوست کے طور پر کروایا۔ میں پہلے تو اسے دیکھ کر غصے سے بھر گیا مگر اس کی اگلی بات نے میرے قدم روک دیے۔ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ ایمان کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ پھر اس نے وہ حقیقت بیان کی جس نے میری روح ہلا دی۔ ایمان کی ماں کینسر کے آخری مرحلے میں تھی، علاج کے لیے لاکھوں روپے درکار تھے۔ چھوٹی بہن کی تعلیم، گھر کا کرایہ، دوائیاں، سب کچھ ایمان کے کندھوں پر تھا۔ اس نے ہر جائز راستہ آزمایا، نوکری کی، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے مگر معاشرے نے ایک بے سہارا لڑکی کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں چھوڑا۔ آخرکار حالات نے اسے اس دنیا میں دھکیل دیا جہاں وہ صرف اپنی ماں اور بہن کے لیے ناچتی تھی۔ وہ ہر رات خود کو مارتے ہوئے زندہ رہتی تھی اور ہر صبح وضو کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگتی تھی۔ اس لیے وہ رات کو کبھی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ شادی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنی حقیقت سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ بعض اوقات ہم جن لوگوں کو گنہگار سمجھتے ہیں وہ دراصل حالات کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ میں نے فوراً اس کے گھر کا پتہ لیا اور اپنے والدین کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ ایک چھوٹا سا سادہ سا گھر جس کی دیواروں پر غربت صاف لکھی ہوئی تھی۔
دروازہ کھلا تو ایمان سامنے تھی، سفید لباس میں ملبوس، جائے نماز سمیٹ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اس کے قریب گیا، اپنے والدین کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں آج تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ سسکنے لگی، ابرار میں ایک ناچنے والے ہوں، آپ کے قابل نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو لڑکی مجھے 5 وقت کا نمازی بنا سکتی ہے وہ کبھی بری نہیں ہو سکتی۔ حالات انسان کو تماشا بنا دیتے ہیں لیکن کردار اس کی اصل پہچان ہوتا ہے۔ تمہارا ماضی تمہاری مجبوری تھا، تمہاری حقیقت نہیں۔ میری والدہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اس لمحے ایمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے برسوں کا بوجھ آنسوؤں میں بہہ رہا ہو۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں نے کبھی کسی کو اس کے ماضی کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ محبت ماضی نہیں دیکھتی، دل دیکھتی ہے۔ ایمان نے میری زندگی کو روشنی دی اور میں نے اس کی زندگی کو تحفظ۔ اس کی ماں کا علاج کروایا، اس کی بہن کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ آج برسوں بعد بھی جب میں ایمان کو نماز میں ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں تو دل بے اختیار شکر ادا کرتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ ایک سچا مرد وہ نہیں جو عورت کے ماضی کا حساب لے، بلکہ وہ ہے جو اس کے مستقبل کی حفاظت کرے۔ محبت تب مکمل ہوتی ہے جب اس میں عزت، قبولیت اور وفاداری شامل ہو۔ اور میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ میں نے ایمان کو اس کے ماضی سمیت قبول کیا، کیونکہ بعض عورتیں گناہگار نہیں ہوتی بلکہ حالات کی ماری ہوئی ہوتی ہیں۔